ایران کی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پیغامات کا تبادلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر گفتگو شامل تھی۔ قوی امکان ہے کہ مذاکرات کے تسلسل میں آج پاکستانی وفد تہران پہنچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ تہران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حملوں پر خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ ABC نیوز کے صحافی جوناتھن کارل کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں بتایا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ آنے والے 2 دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے والے ہیں۔ بات چیت کی تباہی 2 میں سے ایک طریقے سے معاملہ انجام کو پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہونے کی تصدیق۔ صدر ٹرمپ ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل چاہتے ہیں، اسی لیے ابھی تک ڈیل نہیں ہو سکی۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران سے مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی قیادت بھی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کے دائرہ کار میں شہریوں، اشرافیہ اور بچوں کو نشانہ بنانے اور اسکولوں اور اسپتالوں سمیت اہم مراکز کو تباہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد آل نہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر غالباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ، قطر اور ترکی بھی جائیں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم آج ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب اور قطر کے دورے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن پر مرکوز ہوں گے۔ باہمی تعاون اور سیکیورٹی امور پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کے ترک صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، 10,000 اہلکاروں اور درجنوں جنگی جہازوں کی مدد سے امریکہ نے سمندر کے راستے ایرانی تجارت بند کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا آبنائے ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے گزر نہ سکا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ چین ایران سے تیل حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کو روکے گا۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز بلاک کرنے کے جواب میں متبادل بندرگاہیں استعمال کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی پابندیاں بائی پاس کرنے کے لیے جنوبی ایران میں متبادل بندرگاہیں استعمال کی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کے خلاف امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج اور بحیرہ عمان میں درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ روس چین کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ چین اور روس باہمی احترام اور فائدے کی بنیاد پر توانائی کے شعبے میں عملی تعاون کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ترجیح ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے سے بچا جائے، مشکل سے ہوئی جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ جنگ کی قیمت عالمی برادری کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ IMF رپورٹ نے ثابت کیا کہ جنگ کے سنگین اثرات مرتب ہوئے۔